دیکھیے میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا بڑی تفصیل کے ساتھ آنریبل منسٹر فائنانس نے آنریبل منسٹر لاء نے روشنی ڈالی کہ دیکھیے ہم تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑے ہیں ہم ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں، اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ معیشت کو لے کے جتنے اشاریے ہیں تمام مثبت ہیں، اور وہ ہم بات کریں تو چلیں ہم تو حکومت میں بیٹھے ہیں، مگر جب عالمی جو بہت ہی اچھی شہرت کے حامل جریدے اس پہ بات کرتے ہیں، عالمی ادارے اس پہ بات کرتے ہیں اور عالمی ادارے اس کی ستائش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اوتھینٹسٹی کا کہ یہ تمام جو اشاریے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ مثبت ہونے کے ساتھ ساتھ 100% درست بھی ہیں۔ اب معیشت کی سمت تو ٹھیک ہونے جا رہی ہے اور اس سے تفصیل سے روشنی ڈالی آنریبل منسٹر فائنانس نے، مگر دیکھیے جو پینشنز کا ایک بوجھ ہے، وزیر اعظم صاحب نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہم حکومتی اخراجات کم کرنے جا رہے ہیں، یعنی جہاں پہ ہم ریونیوز کو بڑھانے جا رہے ہیں وہاں حکومتی اخراجات بھی کم کرنے جا رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اخراجات میں کمی میں ایک بہت بڑی ہرڈل پینشنز کی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے جو حکومت پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اور دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہے، جس طرح منسٹر فائنانس نے بات کی، تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ تمام اداروں پر لاگو کرنے کی تجویز ہے۔ یہ جس طرح میڈیا میں کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے کہ جی وہ کسی ایک ادارے کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو یہ سرکاری محکموں میں، اداروں میں یہ اکراس دا بورڈ لاگو ہوگا جب بھی اس کی منظوری ہوئی۔ ابھی تو تجاویز اس پہ طلب بھی کی گئی ہیں، اس پہ غور و فکر بھی کیا جا رہا ہے، مگر جس طرح منسٹر لاء نے فرمایا کہ غلط فہمی سے، قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ زیر غور آئے کابینہ کے سامنے یا حکومت کے پاس کسی بھی فورم پہ، اس کو آپ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تاکہ اس پہ مناسب تجاویز بھی آ جائیں اور ہم جو ہے وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے بھی بچ جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پینشنز کا بوجھ کم کرنا اور پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق سروس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات زیر غور ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں اور ان پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، تو جب یہ تجاویز جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تب بھی آپ کو اس پر آگاہ کر دیا جائے گا۔ مشتاق بمن صاحب بزنس ریکارڈر سے سر ایک تو سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو موجودہ چیلنجز ہیں، یہ تو آپ نے فیوچر کی بات کی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور دوسرا سر آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ایج بنانے جا رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگ مطلب سال کے جو نوجوان نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، اور یہ کیا باقی کوئی چیف جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے ہی کوئی لنک تو نہیں کرتا؟ دوسرا کل جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ کوئی جوڈیشیل جو ایکٹیویزم کی طرف تو نہیں جوڈیشی جا رہی ہے اس معاملے میں؟ تو مشتاق صاحب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ یہ شروع ہوا جو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اس وقت فیز ہے ہمارے پاس، تو وہ شروع ہوا جب پرائم منسٹر نے 9 month اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو ہی ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو پلان بی، اسی لیے اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ انہوں نے اس کو آگے ایز اے سیڈ ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس کو سکسیزفلی کنکلوڈ کیا جائے، بیکاز وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ تیسری چیز اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آ رہی تھی۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا الحمدللہ، جس کے 29 اپریل کو ہمیں یہ $1.1 بلین کی آخری جو ہے قسط ملی، اب اس کو ہی ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ اب آگے جو لے کر جانا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ پروگرام یہی ہوتا ہے کہ جی آپ 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں، اب یہ 24ویں پروگرام میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی بات نہیں ہے، ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہے، اگلے 1 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے، اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے، اگلے 3 سال میں کیوں کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم ابھی سے ایگزیکیوشن اس کی شروع کریں گے تو انشاءاللہ وی ول ناٹ گو انٹو دا نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام۔ اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، اس میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے واپس کیپٹل مارکیٹس میں جانا ہے، کمرشل بورنگ میں جانا ہے، تاکہ وی ڈو ناٹ رن آؤٹ آف ڈالرز جب ہماری گروتھ ہوتی ہے۔ تو
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی کہ جو ہمیں اس وقت کرنی ہے، اور باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہم آئی ایم ایف کی طرف بات کرتے ہیں، ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اپنے جو ہمارے اپنے بینیفٹ یا فائدے کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے جو سپورٹڈ، ہیلپڈ، اسسٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی آئی ایم ایف، اور اس امبریلا میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ اگلی بات کیجیے.